نفی یہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی زبان سے وما ینطق عن الہوا، ان کی زبان سے کوئی لفظ بھی اپنی مرضی اور خواہش نفس سے ادا نہیں ہوتا، ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ تو گویا ایک ایک لفظ کا مرضی سے نہ بولنا یہ ہے نفی۔ تو اب جب فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، جب حصر ہوا وحی ہونے پر، جب اس سارے پر حصر ہوا تو اس وحی ہونے کا جو حصر ہے وحی ہونے کا کہ وہ محض وحی ہے، وہ فقط وحی ہے، کیا؟ جس کی پیچھے نفی کہی گئی تھی عن الہوا سے۔ گویا وہ ہر لفظ جو ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف وحی الہی ہوتا ہے۔ چونکہ نفی کے بعد حصر آیا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے بولتے ہیں وہ سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک قرآن اور قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ آپ بولتے ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن بھی وحی الہی اور قرآن مجید کی آیات کے علاوہ بھی جو کچھ بولتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا میں داخل ہو گیا اور وما ینطق عن الہوا میں شامل ہو گیا، اور ان ہوا الا وحی یوحا وحی کے حصر میں شامل ہو گیا۔ تو قرآن مجید کے علاوہ بھی جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ وحی الہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب فرق دونوں میں یہ ہوا کہ قرآن وحی مطلوب ہے، وہ وحی ہے اللہ کی جو معنن اور لفظاً دونوں صورتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بذریعہ جبرائیل امین نازل کی جاتی ہے۔ اس میں جیسے معنی، جیسے الفاظ اللہ رب العزت کے ہوتے ویسے اس کا معنی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے منزل من اللہ ہوتا ہے۔ حدیث بھی وحی ہے مگر یہ وحی غیر مطلوب ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، چونکہ اس کا معنی، اس کی مراد، اس کا منشا، اس کے اندر جو میسج ہے، جو مقصد ہے، جو مضمون ہے، جو کچھ حدیث میں بیان ہوتا ہے وہ معنن وحی الہی ہوتا ہے، مگر الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے آپ کے اپنے ہوتے ہیں، الفاظ حضور علیہ السلام کے ہوتے ہیں، اس لیے وہ وحی غیر مطلوب ہے کیونکہ تلاوت الفاظ کی جاتی ہے، معنی کو سمجھا جاتا ہے۔ الفاظ چونکہ وحی میں حضور علیہ السلام کے ہوتے ہیں اس لیے ہے وحی، مگر غیر مطلوب ہے کہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، سو یہ تلاوت اس کی نہیں کی جاتی، پڑھی جاتی ہے حدیث اور اس کو سمجھا جاتا ہے، مگر اس کا معنی وہ اللہ رب العزت ہی کی طرح منزل من اللہ اس کی طرف سے ہوتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا کے تحت۔ جب یہ بات واضح ہو گئی اب اس کو قرآن مجید میں ذرا مزید قبل اس کے کہ حدیث کی طرف میں انشاءاللہ آؤں، اور پھر وہ چونکہ بخاری مسلم کا دورہ ہے تو بخاری اور مسلم سے اور کتب سے حدیث کی طرف آئیں گے۔ اس پر چند آیات قرآنی سے جو بات میں نے اب تک کہی، آیات قرآنی سے استشہاد کرتے ہیں اس نقطے پر۔ قرآن مجید میں سورہ النساء آیت نمبر 113 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، النساء آیت نمبر 113۔ اب میں نے یہ نقطہ میں نے عرض کیا کہ ابتدائی طور پہ آج میں نے اسی نقطے کی وضاحت کر کے پھر تدوین حدیث پر آنا ہے، تاکہ یہ اس سوال کا جواب ہو جائے کہ حدیث کو اتنی اہمیت امت نے کیوں دی اور کتب کیوں مرتب کی گئیں، اور ہمارے تمام تر علم کا مرجع، مصدر، منبع قرآن کے ساتھ حدیث کیوں ہے۔
اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حدیث بھی وحی الہی ہے۔ فرق فقط لفظاً قرآن اللہ کا کلام ہے اور لفظاً حدیث حضور کا کلام ہے، معنوی اشتراک ہے، اس لیے وہ مطلوب ہے، یہ غیر مطلوب ہے۔ اب قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 113 میں بڑی توجہ سے قرآن مجید کے الفاظ، چونکہ فیصلہ ہم قرآن مجید سے ہی لیں گے، اس نقطے پر استشہاد ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اب قرآن مجید کا جو لفظ ہیں جہاں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک انزال، باب انزال سے وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور دوسرا باب تفعیل سے وَعَلَّمَكَ۔ اللہ رب العزت نے آپ پر، یہ قرآن کہہ رہا ہے، دو چیزیں نازل فرمائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک اپنی کتاب نازل فرمائی اور ایک حکمت نازل فرمائی۔ اللہ نے ایک قرآن نازل فرمایا آپ پر، کتاب، والحکمہ، واو عاطفہ ہے، اور جب واو عاطفہ ہے یہ تفسیر اور بیان کے لیے نہیں ہے، یہ تغایر کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و جیسے فرمایا قرآن مجید میں جگہ جگہ، میں سب آیات دے دوں گا، کہ اللہ رب العزت نے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک الکتاب نازل کی اور ایک حکمت نازل کی۔ تو جس طرح قرآن حضور پہ نازل ہوا اسی طرح الحکمہ، حکمت بھی حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور حکمت سنت نبوی کو کہتے ہیں۔ اب ایک صاف بات سمجھ لیں، جب یہ آیا کہ آپ پر کتاب نازل ہوئی، الکتاب تو ہو گیا القرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الکتاب سے مراد قرآن ہو گیا۔ تو ایک تو الکتاب کی شکل میں قرآن نازل ہوا، اور دوسرا فرمایا والحکمہ، اور دانائی اور حکمت۔ تو قرآن مجید کی آیات کے علاوہ جو کچھ زبان رسالت سے ادا ہوا وہ حکمت ہے، وہ حضور کی حدیث و سنت ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے جیسے قرآن نازل فرمایا حضور پر، ویسے ہی حکمت نازل فرمائی۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث وہ حکمت ہے۔ اور قرآن کی نص صریح ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں، وہی ہو گئی۔ اور پھر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور پھر اس نے جو کچھ آپ نہ جانتے تھے اس کا علم عطا کیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ کے اوپر بڑا عظیم فضل ہے۔ تو گویا جس طرح الکتاب کو یہاں آیت کریمہ میں منزل من عند اللہ کہا گیا، اسی طرح الحکمہ کو منزلۃ من عند اللہ کہا گیا۔ چونکہ واو عاطفہ ہے تو اس عطف کی وجہ سے معطوف اور معطوف علیہ دونوں اکٹھے ہوں گے حکم میں، حکم میں مقرون ہوں گے معطوف اور معطوف علیہ واو عاطفہ کے ذریعے، لہذا دونوں ہی انزل اللہ کے تحت آئیں گے، دونوں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ تو قرآن بھی نازل کردہ ہے اور حکمت یعنی حدیث و سنت بھی نازل کردہ ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 231 قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
یعظکم بہ، ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ پر جو اللہ کی جو نعمت تم پر ہوئی اس کو یاد کرو، جو تم پر اللہ کی نعمت ہوئی اس کو یاد کرو۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے تم پر اپنی کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ یعظکم بہ، اب آپ دیکھیے بہی، ہی کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع الکتاب والحکمہ دونوں ہیں۔